بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزہ صرف کھانا پینا ترک کر دینے کا نام نہیں، بلکہ خود کو ان تمام گناہوں اور خرابیوں سے روکنے کا نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے اور جن کا ارتکاب اس کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کھانا پینا چھوڑ دیں اور باقی گناہوں میں ملوث رہیں۔ متقی لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں عزت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی کہ تقوی والا ہے، جس کے دل میں، جس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آخرت میں بلند مقام کیا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کا؟ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، ذی اقتدار بادشاہ کے پاس، سچائی کی مجلس میں۔ اب تقوی میں اضافہ کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں دیکھیں۔ روزے کی حالت میں 5 نمازیں اول وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز تراویح اور دیگر نوافل کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کریں، جتنی ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں اس سے زیادہ کریں۔ ترجمہ تفسیر پڑھیں، تدبر کریں۔ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ دل میں کسی کے لیے بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی برائی ہے، کوئی بغض ہے، کوئی نفرت ہے، تو وہ سب اللہ کی خاطر ہٹا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ روزمرہ کے کاموں کے دوران اللہ کا ذکر جاری رکھیں، یعنی کہ کوکنگ کے دوران یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے دوران بھی کثرت سے تسبیحات پڑھیں۔ جو قرآن کی آیتیں ہمیں یاد ہے وہ پڑھ لیں، یا تو کوئی دینی لیکچرز لگا کے سن لیں تاکہ ہر پل ہمارا نیکیوں میں گزرے۔ درس قرآن کی مجلس میں شرکت کریں۔ اچھی کتب کا مطالعہ کریں جو دینی ہو۔ اللہ کی محبت میں پوشیدہ صدقہ کریں۔ صدقہ کا تو بہت بہترین اجر ہے، اور رمضان میں تو ہر چیز کا دگنا ہی اجر ہوتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کریں۔ ٹھیک ہے، اب کون سے ایسے عمل ہیں جو تقوی میں کمی کرنے والے اعمال ہیں؟ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ غیبت و چغلی میں شامل نہ ہو، ورنہ ان سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہی ہوں گے۔ فتنہ اور فساد کا حصہ نہ بنیں۔ بدگمانی اور تجسس سے پرہیز کریں۔ جھوٹ و بہتان تراشی سے بچیں۔ بد زبانی و گالی گلوچ سے زبان کو آلودہ نہ کریں۔ فحاشی و بے حیائی کے تمام کاموں سے اجتناب کریں۔ موبائل میں بھی آج کل بے حیائی کی بہت چیزیں ہوتی ہیں، تو موبائل کا بھی یوز ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اچھی ہی چیزیں اس میں دیکھیں۔ کینہ و حسد سے دل کو صاف رکھیں۔ بغض و عنا کو دل میں جگہ نہ دیں۔ یہ سب باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ تقوی کے حصول کی کون سی دعائیں ہیں؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر
اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔